مفتی صاحب قرآنی کلمہ لا الہ الا اللہ اور روایتی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اگر رسول کا معنی پیغام پہنچانا تو پھر حدیث میں کہاں سے ثابت ہے؟ افلا یتدبرون القرآن، یہ کسی منکر حدیث ہے، یہ اس کا سوال ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآنی کلمہ لا الہ الا اللہ اور حدیث میں ہے محمد رسول اللہ، جھوٹ بولتے ہیں، دونوں لفظ قرآن پاک میں ہیں۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ میں لا الہ الا اللہ ہے، اور محمد الرسول اللہ والذین معہ میں محمد الرسول اللہ، تو یہ دونوں لفظ قرآن کے ہیں، تو قرآنی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ہے کہ بھئی الگ الگ کیوں ہے؟ حضرت مولانا علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ بہت بہترین اس کا جواب دیتے تھے۔ حضرت ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ پاک اگر اس کو ایک آیت میں اتارتے تو یہ ایک آیت بن جاتا، اور کوئی بندہ مرتے وقت اگر جنبی ہوتا تو وہ یہ نہ پڑھ سکتا، کیونکہ جنبی آدمی پوری آیت نہیں پڑھ سکتا قرآن کی، تو وہ بغیر کلمے کے مر جاتا۔ تو اللہ نے کرم اور ہمارے اوپر فضل کیا، الگ الگ دیا تاکہ جنبی آدمی بھی مرتے وقت کلمہ پڑھ لے، تو اسی لیے یہ الگ الگ ہے، تو ایسا نہیں ہے جیسے آپ نے کہا ہے۔ رہ گیا افلا یتدبرون القرآن، اسی قرآن میں یہ کلمہ موجود ہے جس کی آیت آپ نے لکھ کے دی ہے۔ مفتی صاحب آپ کے بیان میں تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے چمچ سے کھانا، اس کی وضاحت فرما لیں۔ میرا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے کھایا ہے، تو جو چمچ سے کھاتا ہے وہ پاؤں سے کھاتا ہے، وہ بھی ہاتھ سے کھاتا ہے نا، تو اس میں کیا جرم ہے؟ حضور علیہ السلام نے ہاتھ سے کوئی چیز کھائی ہے، ہم بھی ہاتھ سے کھائیں جائز ہے، لیکن کوئی چمچ سے کھاتا ہے تو پاؤں سے تو نہیں کھا رہا ہوتا نا، وہ بھی تو ہاتھ سے کھا رہا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو غلط نہ کہا کریں، ٹھیک ہے؟ مفتی صاحب قرآنی کلمہ لا الہ الا اللہ اور روایتی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اگر رسول کا معنی پیغام پہنچانا تو پھر حدیث میں کہاں سے ثابت ہے؟ افلا یتدبرون القرآن، یہ کسی منکر حدیث ہے، یہ اس کا سوال ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآنی کلمہ لا الہ الا اللہ اور حدیث میں ہے محمد رسول اللہ، جھوٹ بولتے ہیں، دونوں لفظ قرآن پاک میں ہیں۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ میں لا الہ الا اللہ ہے، اور محمد الرسول اللہ والذین معہ میں محمد الرسول اللہ، تو یہ دونوں لفظ قرآن کے ہیں، تو قرآنی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ہے کہ بھئی الگ الگ کیوں ہے؟ حضرت مولانا علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ بہت بہترین اس کا جواب دیتے تھے۔ حضرت ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ پاک اگر اس کو ایک آیت میں اتارتے تو یہ ایک آیت بن جاتا، اور کوئی بندہ مرتے وقت اگر جنبی ہوتا تو وہ یہ نہ پڑھ سکتا، کیونکہ جنبی آدمی پوری آیت نہیں پڑھ سکتا قرآن کی، تو وہ بغیر کلمے کے مر جاتا۔ تو اللہ نے کرم اور ہمارے اوپر فضل کیا، الگ الگ دیا تاکہ جنبی آدمی بھی مرتے وقت کلمہ پڑھ لے، تو اسی لیے یہ الگ الگ ہے، تو ایسا نہیں ہے جیسے آپ نے کہا ہے۔ رہ گیا افلا یتدبرون القرآن، اسی قرآن میں یہ کلمہ موجود ہے جس کی آیت آپ نے لکھ کے دی ہے۔ مفتی صاحب آپ کے بیان میں تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے چمچ سے کھانا، اس کی وضاحت فرما لیں۔ میرا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے کھایا ہے، تو جو چمچ سے کھاتا ہے وہ پاؤں سے کھاتا ہے، وہ بھی ہاتھ سے کھاتا ہے نا، تو اس میں کیا جرم ہے؟ حضور علیہ السلام نے ہاتھ سے کوئی چیز کھائی ہے، ہم بھی ہاتھ سے کھائیں جائز ہے، لیکن کوئی چمچ سے کھاتا ہے تو پاؤں سے تو نہیں کھا رہا ہوتا نا، وہ بھی تو ہاتھ سے کھا رہا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو غلط نہ کہا کریں، ٹھیک ہے؟ مفتی صاحب قرآنی کلمہ لا الہ الا اللہ اور روایتی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اگر رسول کا معنی پیغام پہنچانا تو پھر حدیث میں کہاں سے ثابت ہے؟ افلا یتدبرون القرآن، یہ کسی منکر حدیث ہے، یہ اس کا سوال ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآنی کلمہ لا الہ الا اللہ اور حدیث میں ہے محمد رسول اللہ، جھوٹ بولتے ہیں، دونوں لفظ قرآن پاک میں ہیں۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ میں لا الہ الا اللہ ہے، اور محمد الرسول اللہ والذین معہ میں محمد الرسول اللہ، تو یہ دونوں لفظ قرآن کے ہیں، تو قرآنی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ہے کہ بھئی الگ الگ کیوں ہے؟ حضرت مولانا علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ بہت بہترین اس کا جواب دیتے تھے۔ حضرت ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ پاک اگر اس کو ایک آیت میں اتارتے تو یہ ایک آیت بن جاتا، اور کوئی بندہ مرتے وقت اگر جنبی ہوتا تو وہ یہ نہ پڑھ سکتا، کیونکہ جنبی آدمی پوری آیت نہیں پڑھ سکتا قرآن کی، تو وہ بغیر کلمے کے مر جاتا۔ تو اللہ نے کرم اور ہمارے اوپر فضل کیا، الگ الگ دیا تاکہ جنبی آدمی بھی مرتے وقت کلمہ پڑھ لے، تو اسی لیے یہ الگ الگ ہے، تو ایسا نہیں ہے جیسے آپ نے کہا ہے۔ رہ گیا افلا یتدبرون القرآن، اسی قرآن میں یہ کلمہ موجود ہے جس کی آیت آپ نے لکھ کے دی ہے۔ مفتی صاحب آپ کے بیان میں تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے چمچ سے کھانا، اس کی وضاحت فرما لیں۔ میرا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے کھایا ہے، تو جو چمچ سے کھاتا ہے وہ پاؤں سے کھاتا ہے، وہ بھی ہاتھ سے کھاتا ہے نا، تو اس میں کیا جرم ہے؟
हुजूर अलैहिस्सलाम ने हाथ से कोई चीज खाई है, हम भी हाथ से खाएं जायज है, लेकिन कोई चम्मच से खाता है तो पाँव से तो नहीं खा रहा होता ना, वो भी तो हाथ से खा रहा होता है, तो इसलिए उसको गलत न कहा करें। ठीक है। मुफ्ती साहब, कुरानी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह और रिवायती कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अगर रसूल का माना पैगाम पहुंचाना तो फिर हदीस में कहाँ से साबित है? अफला यतदब्बरून अल कुरान। ये किसी मुनकिर हदीस है, ये उसका सवाल है। वो कहते हैं कुरानी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह और हदीस में है मोहम्मद रसूलुल्लाह, झूठ बोलते हैं। दोनों लफ्ज कुरान पाक में है। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह में ला इलाहा इल्लल्लाह है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो ये दोनों लफ्ज कुरान के हैं, तो कुरानी कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब आपके ज़हन में सवाल आएगा भाई अलग अलग क्यों है? हज़रत मौलाना अली शेर हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह बहुत बेहतरीन इसका जवाब देते थे। हज़रत इरशाद फरमाते थे कि अल्लाह पाक अगर इसको एक आयत में उतारते तो ये एक आयत बन जाता, और कोई बंदा मरते वक्त अगर जुम्बी होता तो वो ये न पढ़ सकता, क्योंकि जुम्बी आदमी पूरी आयत नहीं पढ़ सकता कुरान की, तो वो बगैर कलमे के मर जाता। तो अल्लाह ने करम और हमारे ऊपर फजल किया, अलग अलग दिया ताकि जुम्बी आदमी भी मरते वक्त कलमा पढ़ ले, तो इसीलिए ये अलग अलग है। तो ऐसा नहीं है जैसे आपने कहा है। रह गया अफला यतदब्बरून अल कुरान, इसी कुरान में ये कलमा मौजूद है जिसकी आयत आपने लिख के दी है। मुफ्ती साहब, आपके बयान में था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित है चम्मच से खाना, इसकी वजाहत फरमा दें। मेरा मतलब है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से खाया है, तो जो चम्मच से खाता है वो पाँव से खाता है, वो भी हाथ से खाता है, तो इसमें क्या जुर्म है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने हाथ से कोई चीज खाई है, हम भी हाथ से खाएं जायज है, लेकिन कोई चम्मच से खाता है तो पाँव से तो नहीं खा रहा होता ना, वो भी तो हाथ से खा रहा होता है, तो इसलिए उसको गलत न कहा करें। ठीक है। मुफ्ती साहब, कुरानी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह और रिवायती कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अगर रसूल का माना पैगाम पहुंचाना तो फिर हदीस में कहाँ से साबित है? अफला यतदब्बरून अल कुरान। ये किसी मुनकिर हदीस है, ये उसका सवाल है। वो कहते हैं कुरानी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह और हदीस में है मोहम्मद रसूलुल्लाह, झूठ बोलते हैं। दोनों लफ्ज कुरान पाक में है। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह में ला इलाहा इल्लल्लाह है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो ये दोनों लफ्ज कुरान के हैं, तो कुरानी कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब आपके ज़हन में सवाल आएगा भाई अलग अलग क्यों है? हज़रत मौलाना अली शेर हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह बहुत बेहतरीन इसका जवाब देते थे। हज़रत इरशाद फरमाते थे कि अल्लाह पाक अगर इसको एक आयत में उतारते तो ये एक आयत बन जाता, और कोई बंदा मरते वक्त अगर जुम्बी होता तो वो ये न पढ़ सकता, क्योंकि जुम्बी आदमी पूरी आयत नहीं पढ़ सकता कुरान की, तो वो बगैर कलमे के मर जाता। तो अल्लाह ने करम और हमारे ऊपर फजल किया, अलग अलग दिया ताकि जुम्बी आदमी भी मरते वक्त कलमा पढ़ ले, तो इसीलिए ये अलग अलग है। तो ऐसा नहीं है जैसे आपने कहा है। रह गया अफला यतदब्बरून अल कुरान, इसी कुरान में ये कलमा मौजूद है जिसकी आयत आपने लिख के दी है। मुफ्ती साहब, आपके बयान में था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित है चम्मच से खाना, इसकी वजाहत फरमा दें। मेरा मतलब है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से खाया है, तो जो चम्मच से खाता है वो पाँव से खाता है, वो भी हाथ से खाता है, तो इसमें क्या जुर्म है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने हाथ से कोई चीज खाई है, हम भी हाथ से खाएं जायज है, लेकिन कोई चम्मच से खाता है तो पाँव से तो नहीं खा रहा होता ना, वो भी तो हाथ से खा रहा होता है, तो इसलिए उसको गलत न कहा करें। ठीक है।